بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوبر ایک بار واقعہ ایک مسجد نبی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ میں وہاں پر ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے ہی آپ کو میری حالت دیکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں شخص کو دیتا ہوں۔ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت بھوک زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابہ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی دوسری بار فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنسے بسے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس سے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس سے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج کوئی بھی شخص نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر دروازہ کھٹکھاتے ہیں اور آواز لگاتے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں۔ سلمان فارسی حضرت سلمان فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابیوں کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں کہ بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ ہو کے میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، شخص کسی بہانے سے واپس لے جائے۔ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پہ بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، شخص اگر میں بھوکا لے گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں، فرماتی ہیں، اے چچا جان، چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی چادر کو دیکھنے لگے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرا ابا حضور نے میرے سر پر رکھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے، اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے پیسے، گندم دی ہوگی، ان کے جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کے آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دے دی، وہ بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ اچھا سمجھا، یہ بات ان کا یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگا کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر جاتے اپنے گھر سے کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ باتیں سن کر سامون یہودی کہنے لگا، یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی
لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہو ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پہ ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے اور پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سامون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پہ کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اپنے گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سجدہ کرنے پہ صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور کسی سے بھی محبت ہے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں اور کمنٹ میں بی بی فاطمہ کے لیے سبحان اللہ لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔